ہاں سعید بھائی، اس طرح ہوا ہے کہ سامنے جب اشتہار لگا نا اس کا بینر، ہمیں پتہ چلا کہ یہ یہاں آ رہا ہے، تو ہم نے آپس میں مشاورت کی کہ اس حوالے سے کیا کیا جائے، چونکہ اس کو روکنا تو ہر صورت ہے۔ تو ہم نے وہاں درخواست دی چوکی میں، لیکن چوکی والے چونکہ ان پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے تھے، ظاہر بات ہے یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سیاسی اثر رسوخ ہے اور پراپرٹی ڈیلر ہیں، بڑے امیر ترین لوگ ہیں یہ واصف شاہ، اور یہ پوری ایک پارٹی ہے یہاں۔ تو چوکی والوں نے کہا جی ہمارے دائرۂ کار میں نہیں ہے، آپ تھانے جائیں، تھانے والے ہمیں آرڈر دیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ جب ہم تھانے کے صدر بیرونی تو ایس ایچ او کو نے لگا کہ جی اوپر سے تو ہمیں آرڈر نہیں آیا، چونکہ سرکاری اگر آرڈر اوپر سے آئے پابندی کا تو پھر ہم اسے روک دیں گے، لیکن اوپر سے اگر آرڈر نہ آئے تو ہم اپنے طور پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ نہ آئے۔ پھر سی ٹی ڈی والوں سے رابطہ ہوا تو سی ٹی ڈی والوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں آئے گا یہاں، اور ہم نے اسے جو نا ہم نے روکنا ہے۔ ہم نے کہا چلو جب یہ کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے یہ روک دیں گے، تھوڑا ہمیں اطمینان ہوا۔ لیکن رات کو جب ہمیں پتہ چلا کہ اسلام آباد میں جو پہلے سے حکومت نے اس پہ پابندی لگائی تھی وہ پابندی اٹھا کر اس سے مجلس پڑھوائی گئی ہے، یعنی اتنا اثر رسوخ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حاضر سروس جنرل کا جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، انہوں نے پھر بیریا میں سے مجلس پڑھوائی ہے۔ تو ہم نے کہا جب اتنا ان کا اثر رسوخ ہے کہ اسلام آباد میں لگی پابندی اٹھا لی گئی ہے اور بیریا میں اس طرح جو ہے نا جا کر اس سے مجلس پڑھوائی ہے، تو ظاہر بات ہے یہاں پھر ان کی یقین دہانیوں پر تو ہمیں اعتبار نہیں رہا کہ یہ یہاں نہیں آئے گا۔ تو ہم نے پھر پوسٹیں چلائی اور ساتھیوں کو متحرک کیا کہ بھئی آپ پہنچیں۔ تو اس میں ہمارے اپنے کوئی جماعتی ذمہ دار حضرات بھی ڈھیلے تھے کہ یار نہ کریں، مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہا ہے، پورے ملک میں بھونک رہا ہے، تو احتجاج تو ہمارا حق ہے، یہ بھی ہم نہ کریں تو پھر ہم ٹماٹروں کی ریڑیاں لگا دیں، پھر چھوڑ دیں ہم یہ کام دفاع صحابہ کے عنوان پہ جو ہم اپنے آپ کو وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اسے روکیں گے۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو متحرک کیا جتنا ہو سکتا تھا۔ تو نوجوان ساتھی زیادہ تر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، یعنی سارے نوجوان لڑکے تھے وہاں، کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا۔ تو مقامی علماء کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوا، نہ وہ آئے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، اور بلکہ ہمیں یہاں تک پتہ چلا ہے کہ جب ادارے والوں نے ان سے رابطہ کیا، وہاں کے جو علماء ہیں اور جو وہاں کی جماعتیں ہیں اڈیالہ روڈ کی، تو انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آئی بی کے ایک ذمہ دار نے، ہمارے چونکہ ایک ساتھی کے جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے یعنی علماء کا کوئی تعاون نہیں رہا ہمارے ساتھ، نہ بڑوں کا نہ چھوٹوں کا، نہ کسی یہ مسجد کے جتنے امام ہیں، بلکہ جس مسجد میں ہم بیٹھے تھے نا وہ بیچارے بھی مجبوراً کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا نہیں آئے ہیں، کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ نوجوان ساتھی تھے الحمدللہ، انہوں نے، ہم جب وہاں صبح گئے ہیں روڈ پہ تو وہ آئے ہیں، ڈی ایف سی آیا ہے، اس سے ہماری بات چیت ہوئی، اس نے کہا جی وہ نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا چلیں اگر آپ اطمینان دلاتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ روڈ بند نہیں کرتے ہیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آ گیا تو پھر ہم روڈ بند کریں گے اور احتجاج ہوگا اور لائیو چلائیں، پورا ملک میں یہ جائے کہ یہ پیغام جائے گا۔ تو اس سے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا شیعوں نے جا کر بلکہ اس طرح ہوا کہ تقریباً 3:30-4 بجے تک تو ہم بیٹھے رہے وہاں۔ 4 بجے ہم نے سمجھا وہ نہیں آئے گا، چونکہ اس وقت تک تو اجازت اسے نہیں ملی تھی۔ ہمارے کئی ساتھی جو ہے نا وہ چلے گئے، ہم نے بوتلیں شوتلیں اس کو پلائی، بسکٹ کھلائے ساتھیوں کو۔ اصل وہ کوئی کھانے وانے کا ہو نہیں سکتا تھا، آنن فان وہ معاملات ایسے تھے افراتفری میں۔ تو ہم نے بوتلیں منگائی، انہوں نے بوتلیں پی اور چلے گئے۔ تو پھر مجھے ایک ساتھی کی کال آئی، میسج آیا کہ بھئی انہوں نے جا کر عدالت سے اجازت لے لی ہے۔ ہم نے پھر میسج کیا ساتھیوں کو بھئی جلدی یہاں پہنچیں، اور جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوتی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے، ساتھی دوبارہ آئے بیچارے، کافی دور دور سے جو گئے تھے وہ واپس آئے۔ اور ڈی سی جو ہے نا وہ اس نے عدالت نے جب اجازت دی تو وہ پھر چونکہ آخری مرحلہ ہوتا ہے نا ڈی سی کا، وہ ڈی سی کے پاس آئے، تو ڈی سی چونکہ ڈی سی کو مسلسل ادھر سے وہ رابطے میں تھے، یا جو یہاں سی ٹی ڈی والے اور دیگر حضرات، وہ بتا رہے تھے کہ بھی بندے یہاں جمع ہیں اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے یعنی تعاون کیا ہمارے ساتھ، اداروں والوں نے، ہم نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور کافی اچھا ان کا مطلب ڈی سی پھر ڈٹ گیا، اس نے کہا جی میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں، اگر یہاں لاشیں گریں تو پھر جج اس کو سنبھالے گا۔ حالانکہ بڑی بڑی سفارشیں اوپر آئی، اور وہ سارا دن وہاں ڈی سی آفس میں کچہری میں بیٹھے رہے، یہ جو منتظمین تھے جلسے والے، جلسہ تو یہاں چل رہا تھا لیکن وہ خود وہاں بیٹھے ہوئے تھے، شنشاہ نقوی چکلالہ میں بیٹھا ہوا تھا۔
تو تقریباً کوئی جا کر عصر کی نماز کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ وہاں سے اب وہ اٹھ کے آ گئے اور ڈی سی نے ان کو اجازت نہیں دی ہے. تو پھر انہوں نے جلسے میں اعلان کر دیا، جلسہ چونکہ لائیو چل رہا تھا ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہاں انہوں نے اعلان کر دیا معذرت کی لوگوں سے کہ وہ نہیں آ رہا ہمارا جو مہمان ہے شہنشاہ نقوی. لیکن پھر بھی ہم بیٹھے رہے، ہم نے کہا کچھ پتہ نہیں چلتا، اچانک یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ چلے گئے ہیں تو وہ لے آئیں آخری وقت میں کوئی بات کر ہی لے. تو ہم وہیں بیٹھے رہے، ہم نے کہا جائیں گے نہیں جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوگی. تو شام کو ان کی جب مجلس ختم ہوئی ہے اس کے بعد جا کر پھر جو ہے نا مغرب کے بعد پھر وہاں جو ساتھی تھے تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ تھے، پھر ان سے کوئی بات چیت ہوئی، ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ان کے لیے ہم نے کھانے وانے کا انتظام کیا، آنن فانن جو ہو سکتا تھا تیار جو ہے نا، وہ جس طرح سیور فوڈ والوں کا نہیں ہوتا پیک، وہ کھانا وانا کھلا کے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا پھر ان ساتھیوں کو رخصت کر دیا.